دوستو، کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کا انتقال ایک شہر میں ہو رہا ہو اور وہ اسی لمحے کسی دوسرے شہر میں موجود ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اندھیروں کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رات کے اس پیر دروازے کی دستک حیران کن تھی جنید کے لیے۔ لگ بھگ یہ 3 بجے کا ٹائم تھا۔ جنید گہری نیند میں تھا اور اسی نیند کے عالم میں اسے یہ عجیب سی دستک محسوس ہوئی تھی، مگر یہ سوچ کر کہ یہ اس کا وہم ہوگا وہ پھر سو جاتا ہے۔ جنید اپنی ایک چھوٹی سی فیملی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے، کیونکہ گاؤں کی زندگی میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور راستے اور روڈ ویران ہو جاتے ہیں۔ جنید بھی عشاء کے بعد گھر آیا تھا اور کھانا کھا کر لیٹا تھا۔ یہ دن اس کے لیے تھوڑا سا مختلف تھا، کیونکہ اس کی وائف اپنے بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی، جہاں جنید کے سسر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بستر مرگ پر تھے۔ جنید نے اسی لیے اپنی فیملی کو بھیج دیا تھا اور وہ خود بھی جلد ہی وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلی دستک کو اگنور کرنے کے بعد جنید پھر نیند میں چلا گیا، مگر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اس بار بہت زوردار دستک تھی۔ دوستو، عموماً گاؤں میں رات کے اس پہر کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، اور اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہوئی ہو تو جنید کا گھر دوسرے گھروں سے ہٹ کر کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا۔ دوستو، وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہے، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر چند لمحوں کے لیے رک کر پھر سے دستک کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد بھی جب کوئی دستک نہیں ہوئی تو جنید یہ سوچ کر کہ اس وقت گیٹ کھولنا مناسب نہیں ہے، وہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹتا ہے۔ مگر دوستو، جیسے ہی وہ پلٹتا ہے ایک بار پھر سے دروازے پر سلو دستک ہوتی ہے۔ جنید اب خوفزدہ تھا کہ اس وقت آخر کون ہو سکتا ہے۔ کافی ہمت جمع کر کے وہ دروازے کو کھولتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سفید کپڑوں میں موجود ہے، جس کا چہرہ دوسری طرف ہے اور پیٹھ جنید کی طرف تھی، مگر وہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ جنید نے اسے آواز دی کہ کون ہو تم؟ وہ شخص کچھ دور جا کر رکتا ہے اور پلٹ کر جنید کو دیکھتا ہے۔ دوستو، جنید اس کا چہرہ دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ وہ جانا پہچانا چہرہ تھا اور جنید کے منہ سے یکایک نکلتا ہے، انکل آپ یہاں؟ مگر وہ شخص واپس پلٹ کر کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور جنید آواز دیتا رہ جاتا ہے۔ اچانک جنید کچھ سوچ کر گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنی وائف کو کال ملاتا ہے۔ کال ریسیو ہوتی ہے، مگر سامنے اس کی وائف رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنید کچھ کہتا، اس کی وائف روتے روتے اسے بتاتی ہے کہ اس کا والد اور جنید کا سسر جو بستر مرگ پر تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنید اپنی وائف کو تسلی دینے لگتا ہے اور فون بند ہونے کے بعد واپس باہر جا کر دیکھتا ہے جہاں اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ گیٹ بند کر کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وضو کر کے تلاوت کرنے لگتا ہے۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس شخص پہ جسے جنید نے اس رات دیکھا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سسر تھا اور اس کی وائف کا والد تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب اس کی روح نے جسم کو چھوڑا تھا، وہ جنید کے گھر کے باہر موجود تھا۔ جنید آج بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ آخر اس دن اس کے سسر کی روح اس کے پاس کیوں آئی تھی۔ اس نے اس بات کا تذکرہ اپنی وائف سے بھی نہیں کیا۔ دوستو، یہ ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا جو جنید کی زندگی میں پیش آیا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں۔